ایک طرف حکومت نے اسلام میں پرامن احتجاج اور پبلک آرڈر بل 2024 کو کثرت رائے سے سینٹ سے منظور کروا لیا ہے، تو دوسری طرف پی ٹی آئی کی قیادت 8 ستمبر کو اسلام آباد میں سنجانی میں جلسے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ضلع انتظامیہ کی جانب سے اس جلسے کی اجازت تو دے دی گئی ہے۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے دوسرے رہنماؤں کے ساتھ وزیر اعلیٰ کے پی اس حوالے سے بہت زیادہ پرجوش دکھائی دے رہے ہیں جنہوں نے اس جلسے کو لیڈ کرنا ہے۔ گنڈا پور کے مطابق جلسے میں رکاوٹ کھڑی کی گئی تو تمام رہنماؤں کو تیار رہنا ہوگا۔ جس طرح 22 اگست کو مشینری کے ساتھ نکلے اسی طرح اس بار بھی تیاری کے ساتھ نکلیں گے۔ تمام ممبران صوبائی اسمبلی 1,000 افراد کو لانے کا بندوبست کریں گے جو قریباً 1 لاکھ سے زائد بنتے ہیں۔ جن حلقوں سے پی ٹی آئی کو شکست ہوئی ہے وہاں سے پارٹی کے عام انتخابات میں امیدوار قافلے لانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اس بار بھاری مشینری ایک دن قبل ہی سوابی پہنچائی جائے گی۔ بلڈوزر اور دیگر مشینری 7 ستمبر کو سوابی پہنچائی جائے گی۔ 7 ستمبر تک کارنر میٹنگز اور گھر گھر ورکرز کو تیار کرنے کے لیے مہم چلائی جائے گی۔ پی ٹی آئی کی قیادت کے مطابق این او سی منسوخ کرنے کا اس بار بھی امکان ہے۔ ورکرز اور رہنماؤں کو تمام رکاوٹیں عبور کر کے جلسہ گاہ پہنچنے کی ہدایات دی جائیں گی۔ اجلاس میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ پہلے اکٹھے جائیں گے، حالات خراب ہوئے تو ہر کوئی جلسہ گاہ میں انفرادی طور پر پہنچے۔ ایک طرف پی ٹی آئی کی تیاریاں ہیں تو دوسری طرف سینٹ سے منظور کیے گئے بل پر سوالات ہو رہے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کو جلسے سے روکنے کے لیے قانون لایا جا رہا ہے؟ بل کے متن کے مطابق جلسہ کرنے سے 7 روز پہلے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو تحریری درخواست دینا ہوگی اور جلسے کی وجوہات اور اس کے دورانیے کا بھی بتانا ہوگا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جلسے کی اجازت دینے سے قبل امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لے گا۔ حکومت اسلام آباد کے کسی مخصوص علاقے کو ریڈ زون یا ہائی سیکیورٹی زون قرار دے سکتی ہے جہاں جلسے کی ممانعت ہوگی۔ مجسٹریٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی صورت میں 3 سال تک قید اور جرمانے کی سزا بھی تجویز کی گئی ہے۔ دوبارہ خلاف ورزی کرنے پر 10 سال تک قید کی سزا بھی بل میں تجویز کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی کئی جماعتوں کے ساتھ ساتھ متعدد دوسرے حلقے بھی اس بل پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان میں پرامن جلسے جلوس کرنے کا پورا آئینی حق موجود ہے، مگر گزشتہ 10 سالوں میں اسلام آباد کے اہم ترین مقامات مختلف طرح کے سیاسی، سماجی، مذہبی، حتیٰ کہ مختلف شعبوں میں کام کرنے والے گروہوں کے احتجاج کا گڑھ بنتے جا رہے ہیں، جس سے اسلام آباد اور راولپنڈی میں کاروبار زندگی بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے۔ کیا کسی بھی سیاسی و مذہبی جماعت یا گروہ کو اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے عام شہریوں کے حقوق کو پامال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ کیا دنیا کے فنکشنل جمہوری ممالک میں بھی ایسے حق کو برداشت کیا جاتا ہے کہ دارالحکومت کے اہم ترین شاہراہوں کو جلسے، جلوس اور دھرنوں کے ذریعے بند کر کے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی جائے؟ اسی معاملے پر پینل سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، حماد غزنوی، افتخار احمد اور زیغم خان صاحب۔ آپ چاروں کا شکریہ۔ یہ یاد دلا دیں کہ گزشتہ قریباً 6 ماہ میں پاکستان تحریک انصاف نے 5 بار جلسے کی کال دی، یا تو آخری گھنٹوں میں وہ این او سی کینسل ہوتا رہا اور جو آخری 22 اگست کا جلسہ تھا اسے پی ٹی آئی نے خود منسوخ کر دیا تھا۔ تو پینل کے لیے سوال اسی پوری صورتحال پر، پی ٹی آئی ہر حال میں جلسے کے لیے پرجوش، بھرپور تیاریاں اور پلانز، حکومتی بل پر متعدد حلقوں کی تشویش، کیا اب کی بار پی ٹی آئی جلسہ کرنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ شہزاد چودھری صاحب، پی ٹی آئی اپنے احتجاجی جلسوں کی وجہ سے ایک نام رکھتی ہے مگر گزشتہ 6 ماہ سے کامیاب نہیں ہو پائی، اب کی بار ہو جائے گی؟ دیکھیے، آپ تو ایسے سوال پوچھ رہی ہیں کہ جیسے کوئی جنگی محاذ ہے، ایک سیاسی عمل ہے اور آئین اور قانون کے نیچے تحت یہ سیاسی عمل ہے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یہ جلسہ نہ کر پائیں۔ اگر ان کے پاس اجازت بھی ہے اسلام آباد کے کمشنر کی طرف سے اور باقی ان کے لا انفورسمنٹ کی طرف سے، تو ضرور میرے خیال میں ان کو کیا جانا چاہیے۔ البتہ ایک چیز اور ضرور ہے کہ کیا اسلام آباد کی حدود کا تعین بڑے کلیئر انداز میں بھی کر دیا جانا چاہیے۔ اس کے اندر ضرور ہوا ہوگا، پہلے سے ہوا ہوگا اور پتہ ہوگا کہ اسلام آباد کی حدود کہاں ہیں۔ اس سے باہر، ذرا باہر، میرے خیال میں کمشنر اسلام آباد کی حدود سے باہر ہو جاتی ہے بات۔ تو کیا اسلام آباد کی حدود کے اندر ہی جلسہ ہونا چاہیے یا جلسہ ہونا چاہیے اور وہ جلسہ اسلام آباد کی حدود کے ذرا باہر متصل بھی ہو سکتا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ہاں، یہ جو مقصد ہے اس بل کے لانے کا، یہ آپ جو ان کی پرمیشن ہے ان کو دی گئی ہے اس کو آخری وقت پہ کینسل ہونے کا، اس کی جینون وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور اگر وہ جینون وجوہات ہیں تو اس کا بھی اگر وہ تعین کر لیں تو بہتر ہے، نہیں تو پھر ان کے پاس آلٹرنیٹ پلان اپنا ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اگر پی ٹی آئی یہ جلسہ نہیں کرے گی تو پی ٹی آئی کے لیے ایک مہلک ضرب ہوگی۔ یہ وجہ یہ ہے کہ جو پچھلا جلسہ ہوا اس سے ان کا ورکر بہت متنفر ہوا
چاہے وہ جس وجہ سے بھی کیا گیا، جس طریقے سے بھی کیا گیا، اور جو اس کے اندر وجوہات تھیں اس کی وجہ سے کیا گیا، لیکن اب اگر ایسا عمل دوبارہ دہرایا جائے گا تو پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اپنے سیاسی عمل کے کانٹیکس میں، اور اپنے ورکر کی لائلٹی اور اس کی جو وفاداری ہے اس کے کانٹیکس میں، اس کو کسی بات پہ یقین نہیں رہے گا۔ تو جلسہ پی ٹی آئی کے لیے کرنا از حد ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ضروری اسلام آباد کی حدود میں ہی ہونا چاہیے یا ساتھ والی کسی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک بنیادی بات ہے۔ جہاں تک اس ریگولیشن کا، اس آئین کا، اس بل کا تعلق ہے، دیکھیے نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور نیتوں کا ہم جیسے لوگ جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو اس کا اظہار صرف عمل میں ہوگا۔ اگر عمل ایسا ہوا جو کہ یہ واضح کر دے گا اور بتائے گا کہ ہاں اس قانون کے پیچھے بدنیتی شامل تھی، تو وہ بھی ظاہروں کے سامنے آ جائے گی۔ پی ٹی آئی کو البتہ اپنا جلسہ ضرور کرنا چاہیے۔ کیا وہ جنگ لے کے جنگ کے محاذ پہ آ رہے ہیں؟ ایسا ان کو بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ لیکن جب اس طرح کا عمل ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی یا سیاسی جبر کا معاملہ ہوتا ہے، شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت پر جو گنڈا پور صاحب جیسی گفتگو کر رہے ہیں، جو گنڈا پور صاحب بیانات دے رہے ہیں، وہ جنگی محاذ سا ہی نقشہ کھینچتے ہیں کہ اگر این او سی ہو بھی گیا تو بھی آئیں گے، پلان اے، پلان بی، پلان سی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ماضی میں وہ آئے بھی اس طرح، اگر آپ یاد کریں تو سوار ہو کر اور بھاری مشینری لے کر۔ کیا ماحول ایسا ہے کہ ان کو سپورٹ ملے گی جلسے کے لیے اگر یہ صورت ہوئی؟ میں ضرور یاد کرتا ہوں، کیونکہ لیکن میں گنڈا پور نہیں ہوں اور میں پرویز خٹک بھی نہیں ہوں، اس لیے میں تو وہ بات کروں گا جو کہ جس طریقے سے بات سوچنی اور کرنی چاہیے۔ درست۔ پاکستان ہے نا، پاکستان کے اندر کوئی انتشار۔ دوسری بات، اگر وہ اس طرح کا کام کریں گے تو 9 مئی کے بعد ایک اور چیز ان کے ذمہ لگ جائے گی، پرووک ہو جائیں گے۔ ان کو پرووک کیا جا رہا ہے ان تمام چیزوں سے، تو ان میں اتنی سیاسی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا پیر نہ رکھیں جو کہ گیلی زمین پہ پڑتا ہو، کیونکہ وہاں سے پھسلنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس قانون کی حد کی میں بات کر رہا تھا۔ اس قانون کو البتہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا قانون ہے اگر یہ سب پہ لاگو اسی طریقے سے ہو۔ کیا اسلام آباد کے اندر جلسے ہونے چاہیے؟ ضرور ہونے چاہیے۔ کہاں ہونے چاہیے؟ اس کی جگہ متعین کر دی جائے، اور آئندہ فیض آباد کے اوپر آ کے کوئی جتھا، کوئی گروہ، کوئی پارٹی اس طریقے سے قبضہ نہ کرے جس طریقے سے آج تک کرتی رہی ہے، کیونکہ اگر ایسا اگر ہوا تو پھر ریاست کی ناکامی ہوگی، ریاست اپنا منہ چھپانے کے قابل نہیں رہے گی، کیونکہ اتنے قوانین کے بعد، اتنی نیک نیتی کا اظہار کرنے کے بعد، 2014 کے دھرنے کی وجہ سے چینی صدر کا نہ آنا، اور اس کے بعد پھر فیض آباد میں آ کے لوگوں کو اس طریقے سے ان کے حقوق سے، عام پبلک ان کے حقوق سے ڈائیورس کرنا، یہ وہ چیزیں جو کہ ہمارے دلوں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ ہم اس طرح آئندہ نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ہوگا تو یہ حکومت جو کہ ریاست کی ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ دار ہوگی۔ تو کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن سب کے ساتھ برابر کیجئے، اور اپنے اس قانون کا عمل بھی کیجئے، اور یہ یقین رکھیے کہ سب کو سیاسی طور پر، آئینی طور پر اس کا حق بھی دیا جائے۔ درست ہو گیا۔ افتخار صاحب، 5 جلسے منسوخ کر چکی کال کرنے کے بعد پی ٹی آئی، 22 اگست کے بعد بڑا سوال بھی کھڑا ہوا، ابھی شہزاد صاحب نے بھی جیسا مینشن کیا، کارکن بھی خفا ہوا۔ اس وقت ملاقاتیں، رات کے رابطے، صبح کی ملاقاتیں، اور پھر گنڈا پور صاحب کے کردار کے اوپر بھی بات ہوئی۔ کیا وہ گیلی زمین پر پاؤں رکھیں گے یا محتاط ہو کر آئیں گے اگر آئے تو؟ دیکھیے بات یہ ہے، جس نے شہزاد نے کہا کہ قانون بہت اچھا ہے، اس پہ سب کو عمل کرنا ہوگا، اے پارٹی، بی پارٹی، سی پارٹی، ڈی پارٹی پہ۔ اب اگر ایک پارٹی اپنے ساتھ مشینری لے کے آ رہی ہے تو کیا وہ کو کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہتی ہے؟ سنگیانی پر کوئی بلڈنگیں بنانی ہیں انہوں نے، اور مشینری ایک دن پہلے لا کے بارڈر پہ کھڑا کر دینا۔ دیکھیں نیتوں کو اللہ جانتا ہے، لیکن اعمال جو ہیں اس پہ ہم بات تو کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دن پہلے مشینری لیں۔ بھائی مشینری کائے کو لے کے آ رہے ہیں؟ خندقیں کھودنی ہیں؟ کیا کرنا ہے؟ مطلب آپ پھر خود ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ کنٹینرز اٹھانے ہوتے ہیں نا، اگر راستہ اگر بلاک ہوتا ہے، اگر غلط۔ دیکھیں بات سن لیں، جی یہ آپ ان کو، آپ جیسے دوست ان کے جو ہے نا، ان کو وہاں تک پہنچا دیں گے کہ جہاں پہ وہ گیلی زمین پہ پاؤں رکھ دیں گے، بالکل رکھ دیں گے اگر یہ اس قسم کی معاملہ۔ یہ جو قانون سر انہوں نے 22 اگست کو منسوخ کیا ہے اور اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، وہ پارٹی ہیں، وہ آج منسوخ کر دیں تو کیوں رکھیں گے دوبارہ گیلی زمین پہ؟ اس وقت بھائی تو پھر یہ مشینری کس لیے لا رہے ہیں؟ خندقیں کھودنی ہیں، کنسٹرکشن بنانی ہے، بلڈنگیں بنانی ہیں، وہاں پہ بنیادیں بنانی ہیں۔ دیکھیں میں نے پہلے کہہ دیا، نیتیں اللہ جانتا ہے، لیکن ہم نے تو اعمال پہ بات کرنی ہے۔ دیکھو I am a person who believes in political activity۔ میں خود سیاسی جلسوں میں شامل رہا ہوں، کرتا رہا ہوں، رنگ کرتا رہا ہوں،
उसके लिए नारे मारता रहूं, दीवारों पे पोस्टर लगाता रहूं, लाउड स्पीकरों पे अनाउंसमेंट करता रहूं। ठीक, मैं इसका हामी हूं, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं अपने जलसे के साथ एक मशीनरी को लेकर चलूं और एक सूबे की जो सरकार के मुलाजमीन हैं उनको लेके चलूँ एक सियासी जलसे के लिए। पहली बात तो यही गलत है कि आप रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करने का हक नहीं रखते फॉर ए पॉलिटिकल प्रोसेशन और पॉलिटिकल मीटिंग। ये आप गलती कर रहे हैं। आप उस आदमी के लिए मुश्किलात में इजाफा करना चाह रहे हैं जो जेल में है। अब ये जो कानून पास किया गया है इसमें तमाम चीज़ें के साथ इत्तफाक करते हुए एक दो चीज़ें ऐसी हैं, मसलन 2C, 2F, 5C ऐसी हैं जो तवज्जो तलब हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मशीनरी लेके आ जाएं। मुझे मशीनरी पर इतराज़ पहले भी था जब ये हेलीकॉप्टर पे आए और एक ट्रक पे चढ़े, ट्रक से आगे सब मशीनरी जा रही थी। ये गलत है। हम ये तसव्वुर ही चढ़ाई का है। मतलब ये एक्शन जो है कि आपके साथ ये चीज़ें चल रही हो तो लगता है कि आप चढ़ाई करना चाहते हैं। किस पे आप चढ़ाई करना चाह रहे हैं? इस्लामाबाद के इलाके में। कहाँ से? एक सूबे की बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके। क्या मैसेज आएगा कि एक सूबे ने वफाक के ऊपर हमला कर दिया। मैं कहता हूँ खुदा का वास्ता है ऐसा मौका न दो कि ये लफ्ज़ कोई भी इस्तेमाल करे, और अगर ये मौका दोगे तो फिर ये अल्फाज भी इस्तेमाल होंगे। साहब, अगर उनके रास्ते खुले रहते हैं, NOC मौजूद रहता है, मनसूख नहीं होता, तो क्या आपके ख्याल में वो एक भरपूर जलसा करने में कामयाब हो जाएंगे? मेरी बात सुन लो। ये तुम्हारी ख्वाहिशात पर तो मैं नहीं चल सकता ना, मैं तो सवाल का जवाब दूंगा ना। मैंने पाकिस्तान की तारीख में सियासी जलसे देखे हैं बहुत बहुत बड़े। यानी एयर मार्शल अजहर खान का जुलूस निकला, सारी रात चलता रहा कराची में। सही। उसके आगे कोई मशीनें नहीं थी, बुलडोजर नहीं थे, क्रेन नहीं थी। ठीक है। तो अब यह है कि खुद आप कराची तंग आ गए हैं इस्लामाबाद वाले जी। वो शहरी कहते हैं हमारी जिंदगियां हराम हो गई हैं, हमारी नॉर्मल लाइफ तबाह कर दी है इन लोगों ने। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। जलसा करें, जो शराइत हैं उसके मुताबिक करें, और याद रखें ये जलसा आप पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को मजबूत करने के लिए। और मैं खुशी का इजहार करता हूँ कि आखिरकार आपने मान लिया कि पार्लियामानी डेमोक्रेसी और पार्लियामानी निज़ाम और सियासी अमल ही पाकिस्तान के अंदर चलेगा।